بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام اجاز رسول ہے۔ میں ڈویژن پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں اردو کا استاد ہوں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا سبق جماعت ہشتم کی نظم نعت کے بارے میں ہے۔ آپ گزشتہ سبق میں اس نعت کے شاعر ساگر صدیقی کے بارے میں جان چکے ہیں اور نعت کے ابتدائی اشعار کی خوش خوانی بھی سیکھ چکے ہیں اور ان کے معنی سے بھی آگاہ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس سبق میں نعت کے آخری 3 اشعار کی خوش خوانی سیکھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے اور ان اشعار کے مفہوم اور تشریح کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے تدریسی مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ زبان و بیان میں مہارت پیدا کرنا، اشعار کی خوش خوانی سیکھنا، مشکل الفاظ کے معنی جاننا، اشعار کی تشریح سمجھنا۔ عزیز طلبہ، اب ہم اس سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس نظم کے منتخب اشعار کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں ان اشعار کو پڑھتا ہوں، آپ ان اشعار کو توجہ سے سنیں۔ پہلا شعر ہے: ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ عزیز طلبہ، میں ایک دفعہ دوبارہ ان اشعار کو پڑھتا ہوں، آپ ان کو توجہ سے سنیں تاکہ آپ ان اشعار کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ عزیز طلبہ، اب ہم شعر نمبر 4 کے مشکل الفاظ کے معنی، مفہوم اور تشریح کو سمجھتے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے: ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ ناخدا، ملاح، کشتی بان یعنی کشتی چلانے والا، یہاں مراد رہنمائی کرنے والا۔ امنڈنا، جوش میں آنا، ہجوم کرنا، چڑھنا۔ پار لگانا، دوسرے کنارے پر پہنچانا، خاتمہ بالخیر کرنا، کامیابی حاصل کرنا۔ شعر کا مفہوم دیکھیے۔ شاعر نے ایک مثال کے ذریعے بتایا ہے کہ جس طرح ایک ملاح سمندری طوفان میں کشتی کو سلامتی کے ساتھ کنارے تک لانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح آپ نے انسانیت کو گمراہی سے نکالا اور سیدھا راستہ دکھایا تاکہ تمام لوگ بحفاظت منزل پر پہنچ سکیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم اس شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک اہم بات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کے پرچے میں اشعار کی تشریح کے حوالے سے سوال ضرور پوچھا جاتا ہے۔ شعر کی تشریح کا آغاز کرتے وقت سب سے پہلے شعر لکھا جائے،
پھر نظم کا عنوان، اس کے بعد شاعر کا نام، اور پھر اس شعر کی تشریح لکھی جائے، جیسے کہ آپ اس سبق میں اس انداز کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو شعر ہمارے سامنے ہے، یہ شعر نمبر 4 ہی ہے۔ ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ نظم کا عنوان نعت، شاعر کا نام ساغر صدیقی۔ تشریح: نعت کے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل تمام لوگ جہالت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یتیموں، بیواؤں اور مفلسوں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ہر طرف ناانصافی اور ظلم و ستم کا دورہ تھا۔ تمام انسانیت گمراہی کے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی۔ انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ انسانیت بے بس ہو چکی تھی۔ ان دگرگوں حالات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سنبھالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہذیب و تمدن کو یکسر بدل کر رکھ دیا اور ایسے طور طریقے انسانیت کو سکھائے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے۔ جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا، جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا، وحشیوں صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا۔ وہ بیڑا جو غرق ہونے کے قریب تھا، اسے ان نامساعد حالات سے نکال کر گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظر ہی بدل دیا۔ اب انسانیت کا بیڑا موج بلا سے نکل آیا اور عافیت کے سفر پر روانہ ہوا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ طوفانوں میں گھری ہوئی انسانیت کی کشتی کو ایسا ناخدا ملا جو ہر لحاظ سے کامل تھا، اور اس کامل رہنما نے انسانیت کی کشتی کو وہ سمت عطا کی جو کہ انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ اب انسانیت کی کشتی ضرور منزل مراد پر پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اخروی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ ہم پہنچ ہی جائیں گے ایک روز ساحل پر، ہم پہنچ ہی جائیں گے ایک روز ساحل پر، بے کسوں کی کشتی کا ناخدا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نعت کے 5ویں شعر کو سمجھتے ہیں۔ 5واں شعر ہے: قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ مشکل الفاظ کے معانی: قافلہ، کارواں، مسافروں یا تاجروں کا گروہ، بھٹک جانا، گمراہ ہونا، سیدھے رستے سے دوری، منزل، ٹھہرنے کا مقام، پہنچنے کی جگہ، راہ دکھانا، رہنمائی کرنا، دور تک، بہت فاصلے تک، مراد آخرت کی زندگی۔ مفہوم: شاعر کہتا ہے کہ انسانیت کا قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، لیکن انسان دنیا میں آنے کا مقصد بھول چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے تاکہ یہ قافلہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اب اس شعر کی تشریح سنیے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسانیت کا قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور اس قافلے کی منزل اخروی زندگی کی کامیابی ہے۔ اس قافلے کو راستے میں بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ انسان اپنی وقتی اور عارضی خواہشوں کے پیچھے لگ کر اپنے اصل مقصد کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ آرام طلبی، محنت سے جی چرانا، دولت کا لالچ، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا،
حسد، بغض اور نہ جانے کن کن خرابیوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ ان تمام مسائل کے حل کے بغیر انسانیت کا یہ کارواں منزل تک نہ پہنچ سکتا تھا، اور اس بات کا کبھی امکان تھا کہ یہ قافلہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا اور اپنی اصل کامیابی سے محروم ہو جائے گا۔ کسی کو ازل کا نہ تھا یاد پیما، کسی کو ازل کا نہ تھا یاد پیما، بھلائے تھے بندوں نے مالک کے فرما۔ مگر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے انسانیت کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے اور سیدھا رستہ دکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ کی آمد انسانیت کے لیے پروردگار کا احسان عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور وہ تمام سنہری اصول بتا دیے اور ازبر کروا دیے جن پر عمل پیرا ہو کر انسانیت کا یہ کارواں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ آپ نے صرف یہ اصول ہی نہ بتائے بلکہ خود ان اصولوں پر عمل کر کے دکھایا اور انسانیت کے کارواں کو ایسے راستے پر چلایا جو بالکل سیدھا اور آسان تھا۔ آپ کی عطا کردہ یہ رہنمائی کسی خاص زمین اور زمانے تک محدود نہیں، بلکہ یہ رہنمائی ہر علاقے اور ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی قیامت تک کے لیے کر دی اور یوں منزل کو ہمارے بالکل قریب کر دیا۔ آپ کے بے شمار احسانات نے انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ رہنمائی کے بغیر کامیابی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اب ہم اس نعت کے چھٹے اور آخری شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس نعت کا آخری شعر ہے: چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ مشکل الفاظ کے معنی: چشم بیدار، جاگنے والی آنکھ، مراد عقل و شعور رکھنے والے۔ اسرار، راز، بھید، پوشیدہ باتیں۔ اسرار خدائی، کائنات کے راز۔ سونے والے، غفلت میں پڑے ہوئے، خوابیدہ۔ مفہوم: شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اسلام کے نتیجے میں جو لوگ ایمان لائے، ان میں سے جو لوگ بہت متقی تھے اور زبردست روحانی قوت رکھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے کائنات کے رازوں کو سمجھ گئے، اور جو لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی غفلت سے نکالا۔ اب اس شعر کی تشریح سنیے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اسلام کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے، اور ان میں سے جن لوگوں کی روحانی قوت بہت زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے باعث ان کی باطنی آنکھ کھل گئی۔ ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی ذات پاک سے روشناس کرایا اور کائنات کے رازوں سے آشنا کیا۔ لیکن ہر انسان میں اتنی قوت مشاہدہ نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے اور ان کا مشاہدہ کر سکے جن کو خدا نے پوشیدہ رکھا ہے۔ عام انسان جو زیادہ شعور نہیں رکھتا، وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر گمراہی میں پڑ جاتا ہے اور اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خواب غفلت میں پڑے ہوئے ایسے لوگوں کو حق کی صبح روشن سے روشناس کرایا اور خدا کی وحدانیت کا راستہ سمجھا کر گمراہی کے طوفانوں سے نجات دلائی، اور اس طرح انسانیت کو ان کی منزل مل گئی۔ دین اسلام پر عمل پیرا ہو کر وہ انسان بھی فلاح یافتہ بن گئے اور اپنی منزل کو پا گئے۔ سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوئوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوئوں کو جگایا۔ عزیز طلباء، یہاں پر اشعار کی تشریح ختم ہوئی۔ اب آخر میں اس نظم کے حوالے سے گھر کے لیے کچھ کام۔ نظم کے شعر نمبر 4، 5 اور 6 کی تشریح اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔